السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر. خدا ماجد کے اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمض جنون کی تھرڈ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں, لائک اینڈ شیئر کرنا اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اچھا جی جناب, اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے یہ ناول سچ میں ریڈ کرنا ہے میری وائس میں یا نہیں, کیونکہ اب سیکنڈ ایپیسوڈ پہ اتنا کم رسپانس آیا آپ لوگوں کا, نہ ویڈیو پر ویوز آئے ہیں, نہ لائک آئے ہیں, نہ کامنٹ آئے ہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے ریڈ کرنا بھی ہے یا نہیں, یا میں فضول میں اپنی محنت ضائع کر رہی ہوں. اب آپ لوگ میری محنت کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تو پھر میں اپنی مرضی سے کروں گی. ابھی میں نے آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر اتنے سارے ناولس چھوڑ کر اور یہ ناول اسٹارٹ کیا ہے, تو امید ہے آپ لوگ اب میرے ساتھ تھوڑا سا انصاف کریں گے اور مجھے بتا دیں. اس کے علاوہ ٹائم سیٹ کر لیں, ٹائم مجھے کامنٹ باکس میں بتا دیں کہ کس ٹائم زیادہ بندے اویلیبل ہوتے ہیں آن لائن, تو اس ٹائم میں آپ لوگوں کو پوسٹ کر کے دے دیا کروں گی, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جلدی جلدی اچھا رسپانس دیں تاکہ پھر میں آپ لوگوں کو ڈبل ایپیسوڈس لے آؤں اور جلدی جلدی آپ لوگوں کو یہ کور کروا دوں, ٹھیک ہے. تو ابھی میں فی الحال آپ لوگوں کو ڈبل ایپیسوڈ دے سکتی ہوں, لیکن آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے میں ایک ہی ایپیسوڈ دے رہی ہوں, کیونکہ رسپانس اچھا نہیں دے رہے آپ لوگ. میں وہی دیکھ رہی تھی کہ رسپانس اچھا ہوگا تو ڈبل ایپیسوڈ پر آئیں گے, ورنہ اتنی محنت کرنے کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ پھر وہ محنت وصول نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. چلیں اسٹارٹ کرتے. کون وحشی درندہ؟ کون؟ بلڈ تھریز بیسٹ. اذلان سکندر نے معتجب لہجے میں پوچھا. وہ وہی جو بہت ظالم ہے, وہ آریان خانزادہ. زرمش نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی. یہ تھپڑ تمہیں آریان خانزادہ نے مارا؟ اذلان سکندر نے نرمی سے اس کے گال کو چھوتے بے یقین ہوتے پوچھا. یہ دیکھتے آریان خانزادہ کے سانسوں میں دہکتی آگ لگی تھی. وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مزید نگاہیں نہ کاٹ سکا تھا. اذلان سکندر نے اس کے گال کو چھوا. آریان خانزادہ کے وجود میں چنگاریاں اٹھی تھیں. ہاں, اس نے مارا ہے مجھے. اس پاگل انسان کی قید سے نکال دو. تم جو کہو گے وہ میں کروں گی. زرمش نے روتے ہوئے ہچکیوں سے التجا کی. اذلان سکندر نے بے اختیاری میں اس کے گالوں پر بہتے آنسو اپنی انگلیاں رکھی تھی. آریان خانزادہ جیسے پاگل ہوا تھا. وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پوری قوت سے مارتے چیخا تھا. دوسرے لمحے وہ تیزی سے کمرے سے نکلتا بیسمنٹ کی طرف بڑھا تھا. آریان خانزادہ تیز قدموں سے بیسمنٹ کی طرف بڑھا تھا. اذلان سکندر نے زرمش کا گال چھوا. اس کے وجود میں چنگاریاں سے دہک رہی تھی. وہ بھول ہی گیا تھا وہ بہت سینسٹیو معاملے کو ہینڈل کر رہا ہے. وہ ایک ہی ساتھ کئی سٹیپ پھلانگتے نیچے پہنچا تو زرمش آریان خانزادہ کو دیکھتے چیختے ہوئے کئی قدم پیچھے ہوئی تھی. اب وہ دیوار کے ساتھ لگے منہ پر ہاتھ رکھے تھر تھر کانپ رہی تھی. آریان, تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ فرانڈس کو پتہ چل گیا آریان خانزادہ میں نہیں تم ہو تو کیا ہوگا؟ اذلان سکندر آریان خانزادہ کی طرف بڑھتے غصے سے بولا. کیا ہوگا؟ آریان خانزادہ زرمش کے گال پر اپنی خشمگین نگاہیں گاڑتے گرایا. کیا ہوگا تو اچھی طرح جانتا ہے. سالوں سے تو کوشش کر رہا ہے جے کے کا خاص آدمی بننے کے لیے, جس کے لیے ہمیں اپنے ملک کی کچھ سیکرٹس تک لیک کرنی پڑیں, صرف اس جے کے تک پہنچنے کے لیے. اب تو پوچھ رہا ہے کیا ہوگا. جے کے کتنا خطرناک ہے تو جانتا ہے. اذلان سکندر لفظ چباتے بولا. تجھے فرانسس کو ایک سیکنڈ کے لیے اکیلا نہیں چھوڑنا تھا. تو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ آریان خانزادہ اذلان سکندر کو گھورتے تیش و عالم میں گرایا. میں تجھ سے بات کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے یہاں آیا تھا. یہ لڑکی کون ہے؟ تو نے اسے ادھر قید کیوں کر رکھا ہے؟ اذلان سکندر نے زرمش کے کپکپاتے وجود کو دیکھتے چپتے لہجے میں سوال کیا. یہ جو بھی ہے تیرا سے کوئی تعلق نہیں, سمجھا تو. فرانڈس سے ڈیل کر کے یہاں سے خاموشی سے نکل جا. آریان خانزادہ سرد لہجے میں بولتے ہوئے زرمش کی طرف بڑھتے زرمش کی کلائی چکڑ گیا تھا. وہ زرمش کی کلائی چکڑتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف تیزی سے بڑھا تھا. زرمش کی گھٹی گھٹی سسکیاں برآمد ہوئی تھیں. شال اس کی زمین بوس ہوئی تھی. آریان خانزادہ نے جلدی سے اذلان سکندر کے سامنے آتے زرمش کو خون نشان نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس کے قدموں سے شال اٹھاتے اس کے وجود پر اٹھائی تھی. اس کے سیاہ فراک میں شعلہ جوالا بدن پر وہ خود نگاہیں جما نہیں سکتا تھا. اذلان سکندر کی نگاہ پڑ جاتی وہ زرمش کے وجود کو آگ لگا دیتا. شاید وہ جوالا مکھی تھی. وہ یہ بات جان گیا تھا. اذلان سکندر یا کسی مرد کی نگاہ وہ اس پر پڑنے نہیں دے سکتا تھا. وہ اس کی پناہوں میں آئی ہوئی عورت تھی جس کی عزت کی حفاظت اسے ہر حال میں کرنا تھی. وہ مقابل کی جان لے سکتا تھا مگر اس کی عزت پر آنچ آئے یا آریان خانزادہ کو گوارا نہ تھا. مجھے چھوڑ دو. زرمش خوف سے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی. آریان خانزادہ نے اسے سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے اپنے لبوں پر رنگشت شہادت جماتے ہوئے
اس کی کلائی جکڑتے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مجھے چھوڑ دو، زرمش ہذیانی ہوتی حلق کے بل چیخی تھی۔ آریان خانزادہ اپنے اشتعال پر قابو پاتے ہوئے اس کی گلائی بے دردی سے جکڑتے بیسمنٹ کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ زرمش ایک سٹیپ پر بری طرح لڑکھڑاتے گری تھی۔ یہ دیکھتے اذلان سکندر کئی سٹیپ ایک ساتھ چڑھتے ہوئے زرمش کو اپنی مضبوط مگر نرم حصار میں تھام گیا تھا۔ آریان خانزادہ نے مڑتے بغیر ہی اپنی آہنی ہاتھ کا مکہ اذلان سکندر کے منہ پر پوری قوت سے مارا تھا۔ اذلان سکندر پیچھے کی طرف لڑکھڑاتے ہوئے سر کے بل زمین پر گرا تھا۔ زرمش منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخیں حلق میں گھوٹ گئی تھی۔ اذلان سکندر اپنے گال سے نکلتے خون کے انگوٹھے سے صاف کرتے، زمین سے اٹھتے جم کرتے، 7 سٹیپ ایک ہی ساتھ جسم میں 6-7 سٹیپ ایک ہی جسم میں پھلانگتے ہوئے آریان خانزادہ تک پہنچ گیا تھا۔ آریان خانزادہ اذلان سکندر کو گریبان سے پکڑتے ہوئے اوپر سے نیچے چھلانگ مارتے ہوئے زمین پر پٹک گیا۔ وہ دونوں اب زمین پر گرے تھے۔ زرمش سیڑھیوں پر کھڑے کانپتے ہوئے انہیں گتم گتا ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کو چھونے کی ہمت کیسے ہوئی تیری؟ آریان خانزادہ نے اذلان کے اوپر آتے اس کے منہ پر مکوں کے وار بے دردی سے وار کیے۔ زرمش پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وحشی درندے کا ایک تھپڑ نہیں سہ سکتی تھی۔ اذلان سکندر اس وحشی درندے کے بے درد وار آخر کیسے سہ رہا ہوگا؟ اذلان سکندر نے کراہتے ہوئے آریان کے پنچ کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرتے سر اوپر کو اٹھاتے سائڈ پر خون تھوکا تھا۔ زرمش اذلان سکندر کو اتنا زیادہ خون تھوکتے دیکھ کر زرمش سیڑھی کے گرل کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ آریان خانزادہ کے سہتے اذلان سکندر ابھی تک زندہ تھا۔ اس کا مطلب اذلان سکندر بھی وحشی درندے جیسا ہی تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے سمجھ گئی تھی۔ اذلان سکندر نے اب ایک ہاتھ کا مکہ بنائے پوری قوت سے آریان خانزادہ کے منہ پر مارا تھا۔ آریان خانزادہ اس کا وار سہتے دانت پر دانت جمائے اذلان سکندر کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کر گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو اب سرد سرد نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ تو مجھ پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، میں بے یقین ہوں۔ اذلان سکندر اپنے ہونٹوں سے نکلتے خون کو انگوٹھے سے صاف کرتے بے یقینی سے بولا، میری پناہوں میں آئی ہوئی لڑکی کو چھوا تم نے، اسے چھوا تم نے، اس کے گال کو ہاتھ لگایا تو نے۔ آریان خانزادہ تیش و عالم سے گررایا تھا۔ اپنی پناہوں میں آئی ہوئی لڑکی کا یہ حال کیا ہوا تم نے۔ کون ہے یہ؟ اگر اس کا تعلق ہماری کسی دشمن سے ہے پھر بھی تو نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اذلان سکندر دبی آواز میں چیخا، ہمارے دشمن سے نہیں، صرف میرے دشمن سے تعلق ہے اس کا۔ آریان خانزادہ بھی جواباً دبی آواز میں چیخا تھا، اس لڑکی کا تعلق صرف مجھ سے ہے، تیرے میرے یا کسی اور سے نہیں، صرف آریان خانزادہ سے تعلق ہے، صرف آریان خانزادہ سے تعلق ہے۔ آریان خانزادہ اذلان سکندر کے گریبان کو ایک بار پھر سے بے دردی سے جکڑ گیا تھا۔ صرف تیرا تعلق ہے؟ اذلان سکندر نے آریان خانزادہ کے لفظ دہراتے جبڑے بھینچے تھے۔ ہاں، صرف آریان خانزادہ کا تعلق ہے۔ آریان خانزادہ گرجا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چارلس فرنانڈس کی آواز گونجتے سب کو الرٹ کر گئی تھی۔ چارلس فرنانڈس کی آواز پر اذلان سکندر نے آریان خانزادہ کو دیکھتے تعصب سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ آریان خانزادہ گہرا سانس لیتے کھینچتے اپنے نمزدہ سلکی بالوں کو چھٹک گیا تھا۔ پسینے کی بوندیں ارد گرد بکھری تھیں۔ وہ اس وقت سیاہ جینس پر سیاہ سینڈو میں ملبوس تھا۔ مسٹر فرنانڈس، یہ میرا دوست ارڈش استوار ہے، جو میری طرح یہاں اپنی پہچان بدل کر یہاں رہتے ہیں۔ ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ اذلان سکندر نے اپنے گال کو ہونٹوں سے نکلتا خون اپنے ہاتھ سے صاف کرتے اپنے کوٹ کے کالر ٹھیک کیے تھے۔ آریان خانزادہ نے اپنے نمزدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرا۔ اذلان سکندر اور آریان خانزادہ کے چہرے سرخ اور سنجیدہ تھے، جہاں بے حد پریشانی بھی تھی۔ زرمش سیڑھیوں کے گرل کے ساتھ لگی یہ سب پتھرائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ کی طرح اذلان سکندر بھی اعتبار کے لائق نہیں تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں حلق میں گھونٹتے اسی کا سمجھنے کی ناکام صحیح کر رہی تھی۔ لیکن تم نے کہا تھا یہاں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، اور جے کے تم پر اعتبار کرتا ہے، تمہارا دوست پر نہیں۔ تم کیسے اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے؟ چارلس فرنانڈس آریان خانزادہ کو مشکوک نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا۔ چارلس فرنانڈس کے گارڈز اس کے پیچھے پسٹل لیے کھڑے تھے۔ دیکھو فرنانڈس، یہ میرا بہت خاص آدمی ہے، جیسے تم جے کے لیے ہو ویسے ہی یہ اذلان سکندر نے آگے بڑھتے نرم لہجے میں فرنانڈس کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ کس پہچان سے یہ ڈر رہ رہا ہے؟ فرنانڈس نے آریان خانزادہ کو اوپر سے نیچے گھورتے سوال کیا۔ آریان خانزادہ جبڑے بھینچتے اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہاں رومان شاہ کے نام سے بزنس میں
बिजनेस मैन के तौर पर रह रहा है। अजलान सिकंदर के गले में गिल्टी से उभरकर मासूम हुई थी। माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। जेके को ज़रा भी खबर हो जाती इसकी और आर्यन खानजादा की मौत पक्की थी। कितने सालों से वो लोग जेके तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। जेके के हज़ारों मरतबा अजलान सिकंदर से मिल चुका था, मगर वो असल जेके के नहीं होता था। आज तक वो दोनों जेके का चेहरा न देख सके थे। आज ही जेके ने स्पेन में बैठते इनके सामने आना था। आज ही ये सब कुछ हो गया। आर्यन खानजादा जबड़े भींचते अपने एक हाथ की मुट्ठी दबोचे हुए था। मिशन के इतने करीब पहुंचकर ये सब नहीं हो सकता था। इस जेके तक पहुंचने के लिए वो अपने मुल्क की कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक कर चुका था, ताकि जेके इस पर एतबार कर ले। ये तो कैलिफोर्निया का रेसलर आर्यन खानजादा है। चार्ल्स फर्नांडिस आर्यन खानजादा को घूरते हुए अपनी याददाश्त पर जोर देते हुए बोला। अजलान सिकंदर ने आर्यन खानजादा को गुस्से से घूरा। जबड़े भींचे थे। आर्यन खानजादा गुस्से से पूरी कुव्वत से मुक्का दीवार पर मार गया था। ये क्या हो रहा है? सच बताओ, कौन है ये? चार्ल्स फर्नांडिस अपनी पिस्टल अजलान सिकंदर पर पिस्टल तान गया था। ये कैलिफोर्निया का रेसलर नहीं है, ये मेरा दोस्त अर्दिश वास्तव वास्तव कट्टर हिंदू है। वो आर्यन खानजादा और है। फर्नांडिस वास्तव अर्दिश वास्तव का चेहरा इस कैलिफोर्निया के रेसलर से बहुत मिलता है, बल्कि ये तो बिल्कुल कॉपी लगता है। मगर इसका ये मतलब नहीं है ये वही आर्यन खानजादा है। अब देखो, मैं यहाँ आर्यन खानजादा के नाम से ही रह रहा हूँ। मेरी पहचान और है। इस तरह ये रोमांचा है। इसका और मेरा ताल्लुक कैलिफोर्निया के रेसलर आर्यन खानजादा से बिल्कुल नहीं। अजलान सिकंदर ने मोहतात लहजे में फर्नांडिस को यकीन दिलाने की कोशिश की। अजलान सिकंदर की बात पर फर्नांडिस के लबों से कहका बरामद हुआ। जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अपना एक्ट का वजाहत देने लग जाए, समझो दाल में कुछ काला है। जिस तरह तुम आज बात कर रहा है या आर्यन खानजादा का अंदाज नहीं, इतना तो तुम कभी आज से पहले कभी जेके के सामने नहीं गिड़गिड़ाया। दुनिया में इत्तेफाक होते हैं, मगर इतना बड़ा इत्तेफाक कभी नहीं। तुम आर्यन खानजादा बनकर यहाँ रह रहा है और इसका शक्ल कैलिफोर्निया के रेसलर आर्यन खानजादा से मिलता है। फर्नांडिस तंजिया अंदाज में मुस्कुराया था। अजलान सिकंदर और आर्यन खानजादा ने अब एक दूसरे को घूरा था। बताओ, तुम में से असल कौन आर्यन खानजादा है? फर्नांडिस अपनी पिस्टल का ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ाए धाड़ा था। देखो फर्नांडिस, मैं आर्यन खानजादा नहीं, अर्दिश वास्तव हूँ। तुम कहो तो मैं तुम्हें मंत्र जाप सुना सकता हूँ। मैं कट्टर हिंदू हूँ। आर्यन खानजादा ने हाथ ऊपर उठाते फर्नांडिस को यकीन दिलाने की कोशिश की थी। आर्यन खानजादा को हाथ ऊपर उठाए देखकर जरमिश हैरान हुई थी। ये वहशी दरिंदा किसी से डर भी सकता है? वो गहरे सांस लेते बेयकीन थी। एक इंसान जो अपनी पहचान बदल कर रह रहा हो। इसको सब कुछ आता है। तुम्हें गीता ही नहीं, मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान भी पढ़ना आता होगा। कौन हो तुम? फर्नांडिस चीखते हुए पिस्टल आर्यन खानजादा पर तान गया था। जरमिशी सब देखते अपनी शाल सीने से जकड़ गई थी। कई सीढ़ियां एक ही जस्त में फलांगते हुए तेजी से फर्नांडिस की तरफ बढ़ी थी। आर्यन खानजादा के पन्नाहों से छुटकारा हासिल करने की राह से नजर आ गई थी। ये है आर्यन खानजादा, ये इसकी हवेली है। इसने मुझे कैद कर रखा है। जरमिश फर्नांडिस की तरफ बढ़ते आर्यन खानजादा की तरफ उंगली करते कपकपाते लहजे में चीखी थी। आर्यन खानजादा ने मुठियां भीजते खून उतरी आंखों से जरमिश को देखते सर नफी में हिलाया। जरमिश आर्यन खानजादा की ख्वार निगाहों को देखते कांपते हुए फर्नांडिस की पुश्त के पीछे छुपती पनाह ली थी। ये देखते आर्यन खानजादा के जिस्म का खून चेहरे पर सिमट आया था। पूरे वजूद की नीली रगें जाहिर हुई थी। शरियानों में फिशार खून बुलंद हुआ था। वो फर्नांडिस की पुश्त के पीछे छुपी हुई थी, जिसके पीछे इसके गार्ड थे। अजलान सिकंदर भी सरमिश को फर्नांडिस के पीछे छुपते देखते परेशान हुआ था। वो इंसान की खाल में छुपे भेड़िए के पीछे पनाह ले रही थी। ये लड़की कौन है? फर्नांडिस ने मुड़ते हुए जरमिश पर गहरी निगाह डाली। आर्यन खानजादा के बाजू के मसल्स फूलना शुरू हो चुके थे। पेशानी की रगें भी उभर आई थी। इसकी बंद मुट्ठियों की कड़कड़ाहट दूर तक सुनाई दे रही थी। वल्लाह, ये तो बहुत हसीन है। फर्नांडिस ने इसके गाल की तरफ हाथ बढ़ाया। जरमिश खौफजदा होते कांपते हुए कई कदम पीछे की जाने बढ़ा गई थी। फर्नांडिस इसे हिरने की तरह खौफजदा देखते हंसते हुए अपना हाथ पीछे खींच गया। जरमिश की पुश्त पर पीछे खड़े दो गार्ड्स अपनी पिस्टल की नोक इसकी पुश्त पर रख चुके थे। जरमिश बदहवास होते बुरी तरह चीखी थी। आर्यन खानजादा इसी लम्हे पागल होते फर्नांडिस की तरफ बढ़ा। फर्नांडिस इसके दो गार्ड्स आर्यन खानजादा की तरफ बढ़ते इसे अपने हिसार में ले चुके थे।
اذلان سکندر نے آنکھوں کے اشارے سے آریان خانزادہ کو آگے بڑھنے سے منع کیا تھا۔ آریان خانزادہ مٹھیاں دبوچے گہرے سانس لیتے فرنانڈس پر خون شام نگاہیں گاڑتے ہوئے تھا، جو زرمش پر اپنی غلیظ نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ زرمش کانپتے ہوئے اپنے شال سینے سے جکڑے فرنانڈس کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ فرنانڈس نے پھر سے اس کے زخم شدہ گال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ رک جا فرنانڈس، خبردار اسے چھوا، میں تیرا قیمہ بنا ڈالوں گا۔ آریان خانزادہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ اذلان سکندر نے اپنے کوٹ کو جکڑے اپنا سانس باہر کھینچا۔ وہ لوگ بری طرح پھنس چکے تھے۔ فرنانڈس نے مڑتے ہوئے آریان خانزادہ کو دیکھا، جس کی کنپٹی پر اس کے گارڈ پسٹل رکھ کر کھڑے تھے۔ وہ اسے خون شام درندے کی مانند گراتے ہوئے دھمکی دے رہا تھا۔ کیا کر لے گا تم ہمارا پسٹلز کا حصار میں کھڑا ہے اور تم جانتا ہے ہم جے کے کا خاص آدمی ہے۔ تم صرف بھونک سکتا ہے، کاٹ نہیں سکتا۔ تم جے کے کا کتا ہے، مطلب ہمارا بھی ہے۔ فرنانڈس اس سے زائیہ مسکراتے ہوئے بولا، کتا ہوگا تو اور تیرا سارا خاندان۔ اس جے کے کا آریان خانزادہ کسی کا کتا نہیں، بلکہ تم جیسوں کے گلے میں پٹا ڈال کر اپنے تلوے چٹواتا ہے۔ تم نے دوبارہ اس لڑکی پر ایک گندی نگاہ بھی ڈالی ہے، وعدہ ہے میرا تیرے گلے میں پٹا ڈال کر تجھے اپنے مینشن میں گھسیٹوں گا۔ آریان خانزادہ پاگل ہوتے چیخا تھا، تم نظر ڈالنے کی بات کرتا ہے، میں تمہارا اس مینشن میں اس لڑکی کا دل خراش چیخیں نکلوائے گا۔ تم ادھر باہر کھڑا ہو کر اس کا چیخیں سنے گا اور کچھ نہیں کر سکے گا، اور پھر تجھے کتا بنوا کر اپنے تلوے چٹوائے گا، مگر اس لڑکی کا جان پھر بھی خلاصی نہیں کرے گا۔ یہ تو ہمارا طرف سے جے کے لیے خاص تحفہ ہوگا۔ وہ مکروں ہنسی ہنستے ہوئے زرمش کی گلائے جکڑے اندر داخل ہوتے دروازہ بند کر چکا تھا۔ آریان خانزادہ پاگل ہوتا چیخا تھا۔ گارڈز کی پسٹل کی نوک کا دباؤ آریان کی کنپٹی پر بڑھا تھا۔ باقی گارڈ اذلان سکندر پر پسٹل تانے کھڑے تھے۔ آریان خانزادہ نے اسی لمحے اپنا ہاتھ پیچھے لے جاتے ہوئے پیچھے کھڑے گارڈز کو ٹانگوں کے درمیان سے بے دردی سے جکڑتے اس کے ہاتھ سے پسٹل چھینی تھی۔ وہ درد سے بلبلاتے ہوئے چیختے ہوئے زمین پر گر کر کراہنے لگے۔ آریان خانزادہ نے اس کے حساس حصے کو بے حد بے دردی سے مسلتے کچومر بنا ڈالا تھا۔ دونوں گارڈز کی ٹانگوں کو اپنی دونوں ہاتھوں سے کھینچا تھا۔ وہ منہ کے بل گرے تھے۔ اذلان سکندر زمین سے اٹھتے جمپ مارتے ایک گارڈ کی پشت پر کھڑا ہو گیا تھا۔ آریان خانزادہ نے چھت میں لگے فانوس کی طرف جمپ مارتے فانوس کے ساتھ لٹکتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل سے زمین پر گرے زخمی گارڈ کا نشانہ لیتے فائر کیا تھا۔ آریان خانزادہ نے اذلان سکندر کے پاس دوسرے منہ کے بل گرے گارڈ پر فائر کیا تھا۔ اذلان سکندر جھکتے ہوئے اپنی نیچے دبے گارڈ کی گردن پر مار کر اسے بے ہوش کرتے اسے گردن مروڑ چکا تھا۔ آریان خانزادہ نے فانوس سے لٹکے ہی ایک بچے ہوئے گارڈ پر پسٹل سے فائر کرتے ہوئے اس کا نشانہ لیتے اسے جہنم واصل کیا۔ آریان خانزادہ نے فانوس کے ساتھ لٹکے کمرے کے روشن دان پر بے دردی سے گولیوں سے کئی فائر کر دیے تھے۔ فرنانڈس جو زرمش کو بے دردی سے زمین پر دھکا دیتے اس پر جھکنے لگا تھا، روشن دان کا شیشہ ٹوٹتے دیکھتے بدحواس ہوتے پیچھے ہوا تھا۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس سے پہلے اسے باہر سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر اب کمرے میں ہر طرف کانچ ہی کانچ بکھر گیا تھا۔ زرمش چیختے ہوئے گھسٹتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی، روشن دان سے فانوس کے ساتھ لٹکے آریان خانزادہ کو دیکھ چکی تھی۔ وہ ادھر ادھر جھولتا روشن دان سے فائر کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون سوار تھا۔ فرنانڈس بھی اب ڈرتے ہوئے آریان خانزادہ کو دیکھ رہا تھا، جس کی سبز آنکھوں میں موت کا رقص تھا۔ آریان خانزادہ نے فرنانڈس کو خون اتری آنکھوں سے دیکھتے اس کا نشانہ نہ لیا۔ فرنانڈس پیچھے کو ہوتے صوفے کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ آریان خانزادہ نے چیختے ہوئے صوفے پر کئی فائر کیے تھے۔ آریان رک جاؤ، فرنانڈس کی موت نہیں ہونی چاہیے۔ جے کے کو ہم اپنا دشمن بنا چکے ہیں، اگر اس کی موت ہو گئی تو ہم جے کے خلاف کوئی ثبوت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اذلان سکندر آریان خانزادہ کو فانوس سے لٹکے ادھر ادھر جھولتے روشن دان میں پاگلوں کی طرح فائر کرتے دیکھتے چیخا تھا، تمہیں لگتا ہے اس کتے کے پاس جے کے متعلق کوئی معلومات ہوگی؟ جے کے ان جیسے کتوں کو اپنا کوئی راز نہیں دیتا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج یہ ہمارے ملک میں کبھی قدم نہیں رکھ پاتا۔ جے کے سے بڑا شاطر کھلاڑی ہے۔ آریان خانزادہ نے اپنی پین کی پاکٹ سے بلٹس نکالتے اپنی پسٹل اوور لوڈ کی تھی۔
اگر ایسی بات ہے تو چھوڑ دے فرنانڈس کو، ڈیل کر لیتے ہیں فرنانڈس کے ساتھ، ہو سکتا ہے یہ جے کے خلاف ہمارے ساتھ ہاتھ ملا لے۔ اذلان سکندر نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ ہاتھ ملاؤ؟ اس جیسے کتے سے ہاتھ ملاؤ؟ ہاتھ ملاتا ہوگا تو اس جیسے خلیص کتے سے، اس کی آنکھ میں آنکھیں، اس کی میں آج آنکھیں نکالوں گا۔ آج جن آنکھوں سے اس کتے نے اس پر اپنی گندی نگاہیں گاڑی۔ آریان خانزادہ نے پھولتی رگوں کے ساتھ دھاڑتے ہوئے روشن دان سے کئی فائر کیے۔ زرمی زمین پر دیوار کے ساتھ لگے گھٹنوں میں سردی اپنی چیخیں روکے ہوئی تھی۔ فائر کی آوازوں پر بری طرح ہچکولے بھر رہی تھی۔ کیا لگتی ہے وہ لڑکی جس کے لیے تو پاگل ہوتے اپنا مقصد بھول چکا ہے؟ اذلان سکندر غصے سے چیخا تھا۔ آریان خانزادوں کی پناہوں میں آئی ہوئی بے جان چیز کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ وہ تو ایک جیتی جاگتی لڑکی ہے، جان سے مار ڈالوں گا اس بغیرت فرنانڈس کو۔ آریان خانزادہ پوری قوت سے دھاڑتے ہوئے روشن دان سے صوفے پر کئی فائر کر گیا تھا۔ تیری پناہوں میں آئی ہوئی لڑکی کا یہ حال تو خود بھی کیسے کر سکتا ہے؟ اور کیا ہو گیا اگر فرنانڈس نے اس پر بری نگاہ ڈالی تو نے بھی تو ڈالی ہوگی اس پر کئی بار نگاہ۔ ایسے تو مرا نہیں جا رہا تو اس کے لیے۔ اذلان سکندر آریان خانزادہ کے پاگل پن کو دیکھتے غصے سے چیخا تھا۔ فرنانڈس کی زندگی کتنی ضروری تھی اس کے لیے، مگر آریان کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہ تھا۔ اذلان سکندر کی بات پر آریان خانزادہ نے اپنی پسٹل کا رخ اذلان کی طرف کرتے اس پر فائر کر دیا تھا۔ اذلان سکندر پیچھے نہ ہوتا، گولی اس کے سینے پر جا لگتی۔ وہ گولی اس کے بازو کو چھو گئی تھی۔ وہ چیختے ہوئے اپنے بازو پر ہاتھ رکھتے بے یقین ہوا تھا۔ اس لڑکی کا تعلق صرف آریان خانزادہ سے ہے، تجھے یا کسی اور کو بولنے کا حق نہیں دیا۔ مزید بکواس کی اگلی مرتبہ میرا نشانہ چونکے گا نہیں۔ آریان خانزادہ پکارتے ہوئے چھلانگ لگاتے ہوئے زمین پر کودا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنے بھاری بوت والا پاؤں دروازے پر دے مارا تھا۔ دروازے کے دونوں پٹ کھلتے چلے گئے تھے۔ زرمش گھٹنوں سے سر اٹھائے چیخی تھی۔ دوسرے لمحے وہ زمین سے اٹھتے سنگل صوفے کے پیچھے پناہ لے چکی تھی۔ آریان خانزادہ سے اگنور کرتے فرنانڈس کی طرف بڑھا جو سامنے صوفے کے پیچھے چھپا تھا۔ آریان خانزادہ نے اس کی طرف بڑھتے اس کے کالر کو سے جکڑتے کھڑا کیا۔ ہم کو چھوڑ دو، ہم جے کے کا خاص آدمی ہے، جے کے تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ فرنانڈس آریان خانزادہ کو دیکھتے خوف سے التجائیہ لہجے میں دھمکی دیتے گڑ گڑایا۔ آریان خانزادہ نے اپنا بھاری پنچ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ وہ بے دریغ پنچ اس کے منہ پر بے دردی سے مارتا چلا گیا تھا۔ فرنانڈس اس کی دلخراش چیخیں گونج رہی تھی۔ کیا کہا تھا تو نے کہ تو اس لڑکی کی چیخیں نکلوائے گا؟ ہاں؟ آریان خانزادہ نے اپنی پینٹ کی بیلٹ سے ہک کھولتے ہوئے بیلٹ کھینچ کر نکالی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے فرنانڈس پر بے درد وار کیا تھا۔ فرنانڈس زمین پر گرا چیخنے لگا تھا۔ اور چیخ! آریان خانزادہ نے بیلٹ بے درد ضرب اسے پوری قوت سے لگائی تھی۔ اس کی دلخراش چیخیں پورے مینشن میں گونج رہی تھی۔ زرمش صوفے کے پیچھے چھپی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ زرمش اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ سے مزید دہشت کھا بیٹھی تھی۔ اس کا ہر روپ جان لیوا تھا۔ اذلان سکندر فرنانڈس کی چیخیں سنتے اپنی زخمی بازو کو جکڑے اندر کی جانب تیزی سے بڑھا تھا۔ اور اونچا چیخ! آریان خانزادہ چیختے ہوئے پاگلوں کی طرح بیل سے مارے جا رہا تھا۔ اس کے سلکی بال پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ اس کی سینڈو بھی پسینے سے نچڑ رہی تھی۔ وہ بنا رکے فرنانڈس کو مارے جا رہا تھا۔ زرمش نے کانپتے ہوئے صوفے کے پیچھے سے جھانکتے آریان خانزادہ کو دیکھا۔ وہ خوف سے زرد ہوتی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ کوئی پاگل جنونی لگ رہا تھا۔ وہ بنا رکے بیلٹوں سے فرنانڈس کو مارے جا رہا تھا۔ وہ ذرا سا چہرہ نکالے اپنے خوفزدہ ہرنی آنکھوں سے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ رک جاؤ آریان! اذلان سکندر نے آگے بڑھتے اسے بازو سے پیچھے کیا۔ نہیں چھوڑوں گا اسے، مجھے کتا بنائے گا یہ، آج اسے میں بناؤں گا۔ آریان خانزادہ نے آگے بڑھتے ہوئے بیلٹ اس کے گلے میں ڈال کر ہک سے باندھ کر اسے بے دردی سے کھینچا۔ آریان چھوڑ دو نا، ورنہ جے کے ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اذلان چیخا تھا۔ تو ڈرتا ہوگا موت سے، میں نہیں۔ اس فرنانڈس کو مارنے کے بعد جے کے کو اس کی اوقات یاد دلاؤں گا۔ آریان خانزادہ تیش و عالم سے چیخا۔ موت سے نہیں ڈرتا میں، کتنی بار جان ہتھیلی پہ رکھتے کیسے کیسے مہم میں حصہ لیا ہے، جانتا ہے کیسے اذیتیں سہی ہیں ہم دونوں نے، کس کے لیے؟ اس ملک کے لیے۔ مت بھول جے کے پاس ہمارے ملک کے راز ہیں جو ہم نے دیے تاکہ جے کے کی وفاداری حاصل کر سکیں۔ جے کے کو کیسے اتنی آسانی سے اپنے ہاتھوں سے جانے دے سکتے ہیں ہم؟
اذلان سکندر طیش و عالم میں غصے سے گرجا تھا۔ تجھے لگتا ہے جے کے جیسے کتے کی وفاداری پانے کو میں اپنے ملک کے راز بیچوں گا؟ وہ سب فیک انفارمیشن، فیک فائل ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ آریان خان زادہ اپنی پاکٹ سے سگریٹ نکالتے ہوئے لائٹر سے جلاتے منہ میں دبا گیا تھا۔ کیا؟ اذلان سکندر حیران ہوا۔ جے کے اگر ہوشیار ہے تو آریان خان زادہ اس سے 2 قدم آگے ہے۔ وہ فائل ان پر تمام راز انفارمیشن سب کچھ بظاہر اصلی ہے، مگر ان میں نے کتنی تبدیلیاں کی ہیں جے کے ساری عمر نہیں جان سکتا۔ نقصان پہنچ سکتا ہمارے ملک کو، مگر بہت تھوڑا سا۔ آریان خان زادہ کرسی کی ایک ٹانگ فرنانڈس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے اس پر بیٹھے کہکا لگاتے سگریٹ کا دھواں لبوں سے خارج کیا۔ فرنانڈس کی چیخیں گونجی تھی۔ تو نے مجھے بھی انجان رکھا اس سب سے؟ اذلان سکندر شاکڈ ہوا تھا۔ آریان خان زادہ غداری نہیں کرتا کسی کے ساتھ بھی، سمجھے تم؟ جو تیرے لیے جاننا ضروری تھا وہ تو جانتا تھا، جو نہیں وہ تو کبھی نہیں جان سکے گا۔ آریان خان زادہ نے جھکتے ہوئے زمین پر پڑے کراہتے فرنانڈس کی گردن پر جلتا سگریٹ رکھا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ پھر بھی اسے چھوڑ دے آریان، جے کہ تھوڑی انفارمیشن کی بدولت ہم پر قہر برپا کر سکتا ہے۔ اسے اپنا دشمن بنانا کہیں کی سمجھداری نہیں۔ ہمارے اتنے سالوں کی محنت پانی میں چلی جائے گی۔ جے کے تک پہنچنا ہمارے مشن کا مقصد ہے۔ فرنانڈس ہماری مدد کر سکتا ہے۔ کیوں فرنانڈس؟ اذلان نے سنجیدگی سے کہتے فرنانڈس کی طرف دیکھتے آئی برو چکائے۔ ہاں، میں مدد کر سکتا ہوں تم لوگوں کی۔ جے کے کا کتا بننے کے لیے اس نے مجھ پر ڈالروں کی بارش کی ہے۔ تم لوگ میری جان بخشی کر دو اور مجھ پر ڈالرز کی جگہ سونے کے سکوں کی بارش کر دو، میں تم لوگوں کا کتا۔ فرنانڈس پیچھے کو کھسکتے درد سے کراہتے ہنستے ہوئے بولا۔ آریان خان زادہ نے اسے سرد نگاہوں سے گھور کر دیکھا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں آریان، ڈیل کر لو، آزما کر تو دیکھ لو مجھے۔ صرف پیسہ چاہیے، جو زیادہ دے گا میں اس کا وفادار۔ تم تو میری جان بھی بخشی کرو گے۔ میری وفاداری تم لوگوں کے ساتھ، وہ آریان خان زادہ کی طرف دیکھتے کراہتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ پر وہ کرسی رکھے اس پر بیٹھا ہوا تھا۔ آریان اس بات میں سر ہلاتے کرسی سے اٹھتا ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ اذلان سکندر نے اسے حیرت و استعجاب سے دیکھا تھا۔ آریان نے شیمپین کی بوتل اٹھائی اس کا ڈھکن دانتوں سے کھولتے ہوئے فرنانڈس کی طرف بڑھتے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا۔ تمہاری ڈیل قبول ہے، اس لیے اس خوشی میں ایک پیک تو ہو جائے۔ آریان خان زادہ نے وہ بوتل فرنانڈس کے لبوں سے سختی سے لگائے اس کے حلق میں اتارنے لگا۔ زرمش صوفے کے پیچھے سے ذرا سا چہرہ نکالتے ہوئے خوفزدہ نگاہوں سے یہ سب ابھی بھی دیکھ رہی تھی۔ اذلان لب بھینچے آریان خان زادہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ تو کرنے والا تھا جو وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ آریان خان زادہ نے اسی لمحے اپنی پینٹل میں عرصی پستل نکالتے فرنانڈس کی پیشانی پر فائر کر دیا۔ زرمش کی بلند چیخ بلند ہوئی تھی۔ آریان نے مڑتے ہوئے خونخوار نگاہ اس پر ڈالی اور اپنا چہرہ پیچھے کرتے صوفے کی پشت میں سماتے اپنی سسکیاں رک چکی تھی۔ جے کے کو تحفہ دینا تھا تو نے کتے؟ آریان خان زادہ نے زمین سے اٹھتے دھاڑتے ہوئے اس کے منہ پر پوری قوت سے اپنے بھاری بوت کی ضرب لگائی تھی۔ اذلان سکندر ڈائننگ ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے گہرے سانس لیتے اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام صحیح کر رہا تھا۔ اس کے بازو سے خون ٹپکتا ٹیبل پر گر رہا تھا۔ دل خراش چیخیں نکلوائے گا یہ کتا اس کی۔ آریان خان زادہ چیختے ہوئے ساکت پڑے فرنانڈس پر مزید فائر کر گیا تھا۔ اذلان سکندر نے جبڑے بھینچتے ہوئے ٹیبل پر پوری قوت سے مکہ مارا تھا۔ جس لڑکی پر تو کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا، جس لڑکی کے لیے تو اپنا مقصد بھول گیا، جس لڑکی کے لیے تو نے اپنی اور میری زندگی جے کے جیسے درندے کی نظر کر دی، اس لڑکی کے ساتھ تو ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ اذلان سکندر نے ٹیبل پر ہاتھ جمائے غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے سرد لہجے میں سوال کیے۔ اس لڑکی کے متعلق کوئی مجھ سے سوال کرے مجھے یہ بھی پسند نہیں۔ آریان خان زادہ نے لب بھینچے جواب دیتے اپنی خون اتری آنکھیں سنگل صوفے پر گاڑی تھی جس کے پیچھے وہ نازک وجود چھپا ہوا تھا۔ تو اس لڑکی کے پیچھے اپنا مقصد بھول گیا ہے، وہ مقصد جو ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اذلان سکندر ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے دھاڑا تھا۔ اپنی دھاڑ پر قابو پا۔ آریان کی نگاہیں ابھی تک اس صوفے پر ہی تھیں۔ نہیں قابو پاؤں گا، نہیں قابو پاؤں گا، اور کیوں قابو پاؤں؟ تاکہ وہ میری دھاڑ سے ڈر نہ جائے۔
اذلان سکندر چیختے ہوئے استزائیہ ہنسا تھا۔ اسے ڈرانے کا حق بھی تیرا ہے، جیسے اسے تھپڑ مارنے کا حق صرف آریان خانزادہ کو ہے۔ اذلان سکندر آریان خانزادہ کے مقابل آتے سر تنزیہ لہجے میں استفار کر گیا۔ جواب دے نہیں میں۔ آریان خانزادہ اذلان سکندر کے پر نگاہیں گاڑتے پکارا تھا۔ ایک عورت کو ڈرا کر اپنے پاس رکھا تو نے، اور خود کو مرد کہتا ہے؟ کیا بات دشمنی کی ہے یا کچھ اور، یہ تو بہتر جانتا ہے، مگر وہ عورت تیرا جنون بنتی جا رہی ہے جو تیرے لیے ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ اذلان سکندر سنجیدگی سے بولا تھا۔ نفرت بھرا جنون آریان خانزادہ صوفے پر نظریں گاڑے کھل رہا تھا۔ نفرت ہے یا کچھ اور، میں نہیں جانتا۔ اتنا جانتا ہوں جو تو نے کیا وہ غلط ہے۔ اگر اسے قید کر کے رکھنا تھا، سنبھال کر بھی رکھنا تھا۔ آج اس کی وجہ سے سب برباد ہو گیا۔ جے کہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ بہت برا ہوا یہ سب، تیری اور تیری اس عورت کی وجہ سے۔ اذلان سکندر اپنے بال نوچتے چیخا تھا۔ زرمش اذلان سکندر کی چیخ پر منہ پر ہاتھ رکھے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پانے لگی۔ آریان خانزادہ مٹھیاں بھیجتے ہوئے ٹیبل سے چاقو اٹھائے فرنانڈس کی طرف بڑھتے چیختے ہوئے اس کی آنکھوں میں وہ چاقو گاڑ گیا تھا۔ اذلان سکندر آریان خانزادہ کو غصے سے گھورتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ ایسا کون سا جنون تھا، ایسا کون سا غصہ تھا جو آریان خانزادہ کا ساکت فرنانڈس پر ختم نہیں ہو رہا تھا؟ اب اس لڑکی سے نکاح کر لے تو بہتر ہے، یہ بہت سارے ہمارے راز سے واقف ہو چکی ہے۔ اسے اب قید سے آزاد کرنا عقل مندی نہیں ہوگی۔ ویسے مجھے لگتا ہے تو اسے کبھی آزاد کرے گا بھی نہیں، تو نکاح کر لے تاکہ تیرا مرد ہونے کا کچھ تو بھرم قائم رہ جائے۔ اذلان سکندر اپنی بات مکمل کرتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اذلان سکندر کی بات پر زرمش نے سرنفی میں ہلاتے چیختے ہوئے لبوں پر ہاتھ جمایا۔ آریان خانزادہ خون اتری آنکھوں سے اس نازک وجوز کی طرف بڑھا۔ اس کے بھاری قدموں کی دمک زرمش زمین پر جھکتے ہوئے اپنا منہ ٹھنڈے فرش میں چھپا گئی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، اور رمز جنون کے جو کریکٹر ہیں وہ رمز عشق کے جیسے نہیں ہیں، بہت ڈیفرنٹ ہونے والی ہے اسٹوری، اور آپ لوگوں کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ اور مینس کے جو زران ابرش والی اسٹوری تھی نا، وہ نہیں ہوگی اس میں، آگے آگے آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا۔ اور یہ جو آریان خانزادہ ہے یہ آپ لوگوں کا فیوریٹ ہونے والا ہے، زرمش بھی آپ لوگوں کا فیوریٹ کپل بننے والا ہے، تو یہ جتنا ظالم ہے اتنا ہی آپ لوگوں کو پسند آنے والا ہے آگے جا کے، ٹھیک ہے؟ چلیے جی، امید ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔